توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله مولانا العظيم. صدر اجلاس زعیم ملت برادر عزیز مولانا حافظ حسین احمد صاحب، میزبان مکرم توحیدی صاحب و دیگر ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 14 دسمبر 1993 ہم یہاں راولپنڈی، پنجاب، پاکستان میں ایک دینی ادارہ کے جلسہ تقسیم اسناد کی تقریب میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ آج کی اس ملاقات کو ایک عنوان بھی دیا گیا تھا، مصطفوی مکتب کے ایک مستند اور معتمد نام جو نمائندہ ہے علوم نبوت کا۔ بادشاہ صدق و وفا، منبع جود و سخا، وفادار رسالت، محسن امت مسلمہ، مجاہد ختم نبوت، قاتل المرتدین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کردار کے حوالے سے وہ باتیں آپ کے دل و نگاہ میں اتار سکوں جو اللہ کے ہاں برگزیدہ اور اس کے پیارے بندوں کے شایع نشان ہوتی ہیں۔ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کی طرف آؤں۔ مکتب مصطفوی کا عمومی تجزیہ، یہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کچھ بچوں کو سندیں دی ہیں۔ یہ سند کیا ہوتی ہے؟
اس کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اس بچے نے ہمارے پاس علم پڑھا، جتنا پڑھا اس علم سے متعلق ہم نے اس پر اظہار اعتماد کرتے ہوئے یہ سند اس کے ہاتھوں میں دے دی کہ اب یہ اس علم سے متعلق ہمارا نمائندہ ہے۔ تو کتاب اللہ کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اس میں مکتب مصطفی کے فیض یافتگان کا تعارف کراتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہ کردار جو میرے رسول کے اردا گرد نظر آتے ہیں یہ در حقیقت آئینہ ہے حسن و جمال محمد کا۔ میں رات واہ فیکٹری میں گفتگو کر رہا ہوں، محض اللہ کچھ باتیں تو حاصل مطالعہ ہوتی ہیں اور کچھ باتیں محض اللہ کے فضل و کرم کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں۔ تو رات کی گفتگو میں ایک تطبیق ہو گئی تھی محض اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس تطبیق نے مجھے اس قدر اطمینان بخشا کہ اب جب تک زندہ ہوں اسے فالو کروں گا، اسے ریپیٹ کروں گا۔ محمد الرسول اللہ یہ کلیم ہے، دعویٰ ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنی الوہیت کے متعلق ایک دعویٰ کیا، سورہ بقرہ میں اپنا تعارف کراتے ہوئے، خود کو انٹروڈیوس کراتے ہوئے، فما الہکم الہ واحد الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تمہارا معبود بس وہ اکیلا معبود ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود بس وہ اکیلا معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ نہیں کوئی معبود مگر وہی تنہا جو رحمان اور رحیم ہے۔ بڑی فکر انگیز تکرار ہو گئی یہاں۔ اب اس پہ اگر بولوں گا تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ اب یہ دعویٰ ہے الہکم الہ واحد، یہ دعویٰ ہے الہکم الہ واحد، تمہارا معبود بس وہ اکیلا معبود۔ بڑا اصرار ہے رب کو، بہت اصرار ہے اسے کہ مجھے
میرے حقوق میں تنہا مانو، میرے حقوق میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ راولپنڈی کے دوستوں، بعض معاملات میں آپ بھی بڑے حساس ہیں۔ منکوہا کا ایک تعلق باپ سے ہوتا ہے، ایک تعلق بھائی سے ہوتا ہے، عورت کا ایک تعلق چچا سے ہوتا ہے، ایک تعلق ماموں سے ہوتا ہے، ایک تعلق شوہر سے ہوتا ہے۔ وہ بیٹی کی حیثیت سے باپ کو دیکھتی ہے، بہن کی حیثیت سے بھائی کو دیکھتی ہے، بھتیجی کی حیثیت سے چچا کو دیکھتی ہے، بھانجی کی حیثیت سے ماموں کو دیکھتی ہے، لیکن بیوی کی حیثیت سے صرف شوہر کو دیکھتی ہے۔ اگر شوہر سے کہے میں جس نظر سے تجھے دیکھتی ہوں اگر تیرے پیارے بھائی کو بھی دیکھ لوں، نو پرمیشن، نو چانس۔ آپ کے جذبات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ بھائی میرا بازو تو ہے، میرا وقار تو ہے، میری زندگی کا ایک حصہ تو ہے، میری فیملی لائف کا ایک پلر تو ہے، لیکن جس نظر سے تم مجھے دیکھتی ہو اس نظر سے نہ میرے بھائی کو دیکھ سکتی ہو، نہ میرے باپ کو دیکھ سکتی ہو، نہ میرے کسی دوست کو دیکھ سکتی ہو۔ آپ اتنے غیور ہیں، آپ اتنے حساس ہیں، آپ اتنے سینسٹیو ہیں کہ اپنے حق کے ازدواجیت میں استعارے کے عنوان سے بھی اپنے کسی عزیز دوست بھائی باپ کو برداشت نہیں کرتے، تو پھر خدا کی غیرت کیسے برداشت کرے گی کہ اس کے حق عبادت میں کسی کو برداشت کرے؟ الہکم الہ واحد، تمہاری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ جزاک اللہ۔ تمہارا حقیقی معبود کون؟ ہر وقت ہر جگہ موجود کون؟ علام الغیوب، کار ساز و دستگیر و حاجت روا و مشکل کشا کون؟ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ دعویٰ یہ کیا ہے؟ اس کی دلیل فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. یہ دلائل و براہین ہے اس کی الوہیت کی. صداقت کے گواہی کے لیے اصحاب رسول کی وفاؤں کو پیش کیا. اللہ نے اپنی الوہیت کی دلیل کے طور پر فطرت کی اداؤں کو پیش کیا. ان فی خلق السماء، یہ بنتے کتنے ہیں ذرا کاؤنٹ کرنا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. کتنے بنے؟ 7 دلائل پیش کی اللہ نے. یہ زمین و آسمان کی تخلیق میری پہچان ہے. یہ رات کا جانا اور دن کا آنا، دن کا جانا رات کا آنا میری پہچان ہے. زمین پر برستی ہوئی بارش کی ایک ایک بوند میری پہچان، جو مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتی ہے اور دریا کے سینے پر تیرنے والی کشتیاں، اسٹیمر، جہاز میری پہچان، کہ ہم نے پانی جیسی لطیف چیز پر جہازوں جیسی ثقیل اور لوہے جیسی ثقیل چیز کو تیرنے کی صلاحیت دے دی. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. اور روئے زمین پر ہر چلنے پھرنے والا زیرو میری پہچان ہے. وتصریف الرياح، ہواؤں کا مختلف کیفیات میں چلنا میری پہچان ہے.
صدا کی لطافتیں میری پہچان، سر سر کی شوخیاں میری پہچان، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور پابند بادلوں کے قافلے میری پہچان، سرگرداں پھرتے ہیں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر. یہ مسخر کا ترجمہ کر رہا ہوں، سرگردان. علماء پکڑ نہ لے کہیں مجھے. والسحاب المسخر